بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے جن بھوت کے بہت سے قصے سن رکھے تھے، لیکن ایسا ہی کوئی واقعہ میرے ساتھ پیش آ جائے گا یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آج میں 20 سال کا ایک نوجوان ہوں، لیکن 8 سال پہلے میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی خوفناک یادیں آج بھی میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ میں چاہوں بھی تو کبھی اس رات کو نہیں بھول سکتا، اس طوفانی رات کو جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ ایک لمحے کو میں موت کے بہت قریب پہنچ گیا تھا، لیکن پھر کوئی فرشتہ بن کر میری زندگی میں آیا اور میں اس کی حقیقت سے انجان اسے اپنا مددگار سمجھتا رہا۔ میرا نام زہیب ہے۔ یہ آج کا نہیں بلکہ پچھلے 8 سال پرانا واقعہ ہے، جب میں 7ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ اچانک ہی غربت کی وجہ سے ہمارا پورا خاندان گاؤں سے شہر کی طرف ہجرت کر گیا، کیونکہ ابو کے لیے گاؤں میں اب کوئی نوکری نہ بچی تھی۔ اس معمولی سی نوکری میں ابو کا گزارا نہیں تھا۔ وہ وڈیرے کی زمینوں پر کام کرتے تھے اور وڈیرا مہینے کے اجرت پر انہیں چند پیسے تھما دیا کرتا تھا۔ اب ہم 5 بہن بھائی تھے اور پانچوں کے پانچوں اسکول جانے کے قابل ہو گئے تھے۔ میرا نمبر تیسرا تھا۔ مجھ سے 2 بڑی بہنیں تھیں جنہوں نے 8ویں کلاس پڑھنے کے بعد اسکول ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ایک تو ہمارے گاؤں میں میٹرک کا کوئی اسکول نہ تھا اور دوسری طرف گھر کے ایسے حالات بھی نہیں تھے کہ وہ مزید اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتی۔ لیکن مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پڑھ لکھ کر میں ایک کامیاب انسان بنوں تاکہ گھر کی ذمہ داری بڑے آرام سے اٹھا سکوں۔ 2 بہنوں کے بعد میرا نمبر تھا، جبکہ مجھ سے چھوٹے 2 بہن بھائی اور تھے۔ یوں گھر کا سب سے بڑا بیٹا میں ہی تھا۔ ایسے میں احساس ذمہ داری میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ جب مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ ہم گاؤں سے شہر جا رہے ہیں تو میں بہت خوش ہوا۔ شہر کی رنگینیوں کے بارے میں نے سن رکھا تھا اور کچھ کتابوں نے شہر کا ایسا نقشہ کھینچا تھا۔ میں یہی سوچتا رہتا کہ شہر میں جا کر انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ پھر بہت کم پیسوں میں ہمارا گھر بک گیا تھا۔ وہ ہمارا اس گاؤں میں آخری دن تھا۔ اس آخری دن میں اپنے دوستوں سے لپٹ کر خوب رویا۔ پہلے تو مجھے اس بات کا احساس نہ ہوا کہ میں اپنے سارے دوستوں کو یہیں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن جب شہر میں جانے والی بس میں بیٹھا اور میں نے اپنے ہاتھ میں موجود کتابوں کو دیکھا تو مجھے بہت رونا آیا۔ ان کتابوں کو اپنے ساتھ لے کر میں اس آس پر شہر میں جا رہا تھا کہ وہاں جا کر ایک کامیاب انسان بن سکوں۔ شہر میں اپنا گھر خریدنا تو بہت مشکل تھا، اسی لیے ابو نے فیصلہ کیا کہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ جب میری نوکری لگ جائے گی تو تھوڑا بہت جوڑ کر اپنا گھر خریدنے کی کوشش کریں گے۔ امی اور بہنیں بھی اسی بات سے متفق تھیں۔ پھر ہم نے ایک چھوٹی سی بستی میں گھر لے لیا۔ گو کہ یہ اتنا بڑا شہر نہیں تھا، ایک چھوٹی سی بستی ہی تھی۔ اس سے ذرا فاصلے پر بہت بڑا شہر تھا، لیکن اس بستی اور شہر کے درمیان والے راستے میں ایک گھنا جنگل تھا۔ امی کا کہنا تھا کہ شہر سے اتنا دور گھر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں تو روزانہ شہر آنے جانے میں بھی پریشانی ہوگی۔ اگر شہر میں کوئی نوکری لگ گئی تو روز روز کیسے آؤ جاؤ گے؟ اور پھر بچوں کا اسکول بھی یہاں پر نہیں ہے۔ تو ابو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، شہر میں گھروں کا کرایہ بہت زیادہ ہے اور اس بستی میں سارے ہی کرائے کے گھر بہت معمولی سے کرائے میں مل جاتے ہیں، اسی لیے میں نے یہاں پر رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر 15-20 منٹ کے فاصلے پر تو شہر ہے، کوئی اتنا مشکل راستہ بھی نہیں۔ پھر ابو کی اپنے ایک دوست کی مدد سے انہیں شہر میں کام مل گیا تھا۔ گو کہ تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن آگے بڑھنے کے چانس تھے، اس لیے ابو نے خوشی خوشی یہ نوکری کرنا شروع کر دی اور میرا داخلہ بھی شہر کے ایک اسکول میں کروا دیا۔ پڑھنے لکھنے کی طرف میرا رجحان دیکھ کر ابو نے فیصلہ کیا تھا کہ جہاں تک ممکن ہوا تم نے اپنی تعلیم جاری رکھنی ہے۔ بڑی بہنوں نے تو 8 جماعتیں پڑھ کر ہی اسکول کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ اب میں نے شہر کے ایک سرکاری اسکول میں داخلہ لے لیا تھا۔ میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا، اس لیے میں اپنا سال ضائع ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اب شہر سے اپنی بستی تک آنے کا راستہ ہمیں پیدل ہی طے کرنا تھا۔ ابو کے پاس کوئی موٹر سائیکل بھی نہیں تھی، لیکن امی کہتی کہ ایک موٹر سائیکل خرید کر دونوں باپ بیٹے اکٹھے ہی شہر چلے جایا کرو۔ لیکن ابو کی فیکٹری 9 بجے لگتی تھی، جبکہ میں 8 بجے اسکول جاتا تھا۔ یوں ہمارا ایک ساتھ جانا ناممکن تھا۔ 15-20 منٹ کا پیدل ہی راستہ میں بآسانی طے کر لیا کرتا تھا۔ ابو بھی نہیں چاہتے تھے کہ ابھی ہم کوئی اس گھر میں آ کر خرچہ کریں، کیونکہ یہاں کی زندگی پتہ نہیں ہمیں راس آئے گی یا نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ابو بھی پیدل ہی آتے جاتے تھے اور میں بھی۔
پھر اس بستی سے 2-3 لڑکے اور بھی میرے ساتھ جانے لگے، تو یوں باتیں کرتے کرتے راستہ کٹ جاتا اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ یوں تو اس بستی میں جانے والے لڑکے مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے تھے، لیکن پھر بھی مجھے ان کا ساتھ مل گیا تھا تو میں بآسانی اسکول آنے جانے لگا۔ جب میں اس بستی سے گزر کر شہر کی طرف آ رہا ہوتا تو راستے میں موجود یہ جنگل دیکھ کر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا۔ پھر ایک دن میں نے اپنے ساتھ جانے والے لڑکے رضوان سے اس جنگل کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، اس جنگل کے بارے میں تو زہیب بھائی بہت کہانیاں مشہور ہیں، ہم تو اس طرح جاتے بھی نہیں، کیونکہ بستی والوں کا کہنا ہے کہ یہ جنگل آسیب زدہ ہے۔ میں اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسا اور کہنے لگا، ارے اگر جن بھوت بھی ہوں گے تو وہ انسانوں کے سامنے نہیں آتے، ان کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، اور وہ بھلا انسانوں کے روپ میں کیوں آنے لگے تو انسان انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو رضوان کہنے لگا، ارے نہیں بھائی، آپ نہیں جانتے، جن جو ہوتے ہیں نا وہ ہر روپ اختیار کر سکتے ہیں، اگر وہ ابھی بھی ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے اسکول آ جاتا اور راستے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ کافی حد تک ہم اس گھر میں آ کر سیٹ ہو گئے تھے۔ دونوں بہنیں بھی اس غریب بستی کی عورتوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر دیتی تھیں اور امی گھر کا کام سنبھالتی تھی۔ یوں ہمارے گھر کی ایک روٹین بن گئی تھی۔ میں چونکہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو ابھی سے پہچاننا شروع کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی وجہ سے امی ابو کو کوئی پریشانی دوں یا انہیں اذیت میں مبتلا کروں، اس لیے اکثر اپنے لیے جیب خرچ بھی نہ لے کر جاتا، ورنہ امی مجھے کہتی تھیں کہ 150 اپنی جیب میں رکھا کرو، ضرورت کے وقت کبھی بھی کام آ سکتے ہیں، لیکن میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب سردیوں کا موسم شروع ہو رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی بارشوں نے تباہی مچا رکھی تھی۔ اکثر ہی ہلکی ہلکی بارش جاری رہتی تھی۔ مجھے اس موسم سے بہت ڈر لگتا تھا۔ پھر اس دن موسم کے تیور بہت خطرناک ہو رہے تھے۔ جب امی کہنے لگیں، بیٹا آج اسکول کی چھٹی کر لو، تو میں امی سے کہنے لگا کہ ہیڈ ماسٹر مجھے بہت ماریں گے، کیونکہ پہلے بھی چھٹیوں کی وجہ سے انہوں نے مجھے کلاس سے باہر کھڑا کر دیا تھا، اور پھر آج موسم اتنا بھی خطرناک نہیں ہے، اس لیے میں ہرگز چھٹی نہیں کروں گا۔ میں نے امی کی بات انسنی کر دی تھی۔ اب میں اسکول پہنچ گیا تھا۔ بہت کم اسٹوڈنٹ آئے تھے۔ شاید موسم اتنا خطرناک تھا کہ اکثر لوگوں نے اپنے بچوں کو بھیجنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے بھی اچانک سے امی کی بات یاد آئی، وہ بھی تو مجھے آج اسکول بھیجنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کاش میں بھی چھٹی کر لیتا، کیونکہ کالی گھٹا بتا رہی تھی کہ موسم کے تیور خطرناک ہو گئے ہیں۔ پھر اسکول والوں نے بھی جلدی چھٹی کر دی، کیونکہ اچانک ہی بارش شروع ہو گئی تھی۔ لیکن ایسے میں میرے ہاتھ پاؤں بری طرح پھول گئے، کیونکہ مجھے کافی دور جانا تھا، جبکہ سارے بچے قریب کی رہائش کے تھے، اور میرے ساتھ آنے والے بچوں نے بھی آج چھٹی کر لی تھی۔ اب میں اکیلا ہی تیزی سے گھر کی طرف جانے لگا، لیکن اچانک ہی برسات اتنی تیز ہو گئی کہ چلنا میرے لیے دوپہر ہو گیا، اور پھر کڑکتی بجلی نے بھی میرے لیے مزید چلنا دشوار کر دیا تھا۔ مجھے یاد آیا، امی کہتی تھی کہ کڑکتی بجلی میں کبھی بھی گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے ادھر ادھر نظریں گھمانا شروع کر دیں، کیونکہ ابھی تو آدھا فاصلہ بھی طے نہ ہوا تھا، نہ جانے گھر پہنچنے میں مجھے کتنا وقت لگتا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ بارش رکنے کا انتظار کر لیتا ہوں، موسم کے تیور ٹھیک ہوں گے تو گھر پہنچ جاؤں گا۔ یہی سوچ کر میں کسی گھر کی تلاش میں سڑک کی دوسری طرف بنے ہوئے گھنے جنگل میں اتر آیا اور آہستہ آہستہ آگے کی طرف جانے لگا، لیکن دور دور تک مجھے کوئی گھر نظر نہیں آیا۔ تبھی میری نظر دور بنے ایک ٹوٹے ہوئے گھر پر پڑی، لیکن اس کی چھت صاف نظر آ رہی تھی۔ بارش سے بچنے کے لیے اس سے بہترین جگہ کوئی اور نہیں تھی۔ یہی سوچ کر میں تیزی سے اس طرف جانے لگا۔ میں یہ بھول چکا تھا کہ میں جنگل کے اس طرف کافی آگے آ گیا ہوں۔ میں وہ پیچھے کا راستہ کہیں بھول نہ جاؤں، لیکن بارش اس قدر تیز ہو رہی تھی کہ مجھے یہ سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ بس مجھے اسی ٹوٹے ہوئے گھر تک پہنچنے کی جلدی ہو رہی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ سامنے گھر آیا تو میں اس کمرے کی ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ کڑکتی بجلی اور خوفناک بادلوں کی گڑگڑاہٹ نے مجھے کافی حد تک ڈرا دیا تھا۔ اس لیے کہیں یہ گھر گر نہ جائے، یہی سوچ کر میں ایک جانب دبکا بیٹھا تھا۔ وقتی طور پر بارش سے تو بچ گیا تھا، لیکن ہر جگہ کیچڑ اور پانی نے حالت بری کر دی تھی، اور مجھے شدید ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ میرا پورا اسکول کا بیگ گیلا ہو گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ بارش تھمنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بارش کا ایک طوفان آیا ہو۔ اب میں گھر جانے کی طرف راستہ تلاش کرنے لگا، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
چاروں طرف دیکھنے کے باوجود بھی مجھے باہر سڑک کی طرف کا راستہ نظر نہیں آیا تھا۔ میں دائیں جانب سے آیا تھا یا بائیں جانب سے، مجھے اس گھنے جنگل کا راستہ کچھ سمجھ نہ آیا۔ پھر خیال آیا کہ شاید میں دائیں طرف سے آیا تھا، اس لیے دائیں طرف ہی مڑ گیا۔ پھر کافی دور تک پیدل چلتا رہا، لیکن سڑک آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب دل میں خیال آیا کہ شاید میں نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے، اس لیے بائیں طرف کو مڑ گیا۔ بائیں طرف جانے کے باوجود بھی کافی دیر چلتا رہا، لیکن سڑک ابھی بھی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو کیا میں راستہ بھٹک گیا ہوں؟ اس سوچ نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس سے پہلے کہ آنکھوں سے آنسو نکل کر میرے گالوں پر پھیل جاتے، اچانک ہی میں نے دل ہی دل میں اپنے اس رب کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ ہر طرف کیچڑ اور جھاڑیاں ہونے کی وجہ سے مجھے راستے میں چلنے پر بھی دشواری ہو رہی تھی۔ ایسے میں سڑک تلاش کرنا اچھا خاصا مشکل کام تھا۔ سوائے اس ٹوٹے ہوئے گھر کے جنگل میں اور کوئی بھی گھر موجود نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں پوری رات یہیں بھٹکتا رہوں گا، کیونکہ آہستہ آہستہ شام ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور سسکیوں سے رونے لگا۔ کہیں امی ابو مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر ہی نہ پہنچ جائیں۔ وہ اسکول بھی جائیں گے اور پھر سب سے پوچھیں گے کہ زہیب کہاں گیا۔ ان کا یوں پریشان ہونا مجھے رلا گیا تھا۔ اب میں درخت کے نیچے بیٹھ کر سسکیوں سے رو رہا تھا۔ میرے ساتھ جانے والے اس لڑکے رضوان نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جنگل بہت خوفناک ہے اور اس میں بھوت بھی رہتے ہیں، اور دوسری طرف ایک خطرہ اور بھی تھا، ان جنگلی جانوروں کا جو یقیناً اس جنگل میں موجود ہوں گے، اور رات ہوتے ہی وہ اپنی اپنی خوابگاہوں سے نکل کر جنگل کا رخ کریں گے۔ شاید آج رات میرا شکار کر لیں۔ اس سوچ کے ساتھ ہی میں نے اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پایا۔ پھر میرے دل نے مجھے کہا کہ ہمت کرو زہیب، کہیں نہ کہیں تجھے چھپنے کا ٹھکانہ ضرور مل جائے گا۔ یہی آس لے کر میں نے اپنا بیگ کندھے پر اٹھایا اور ایک بار پھر سے کیچڑ میں لت پت جوتے لیے میں جنگل میں پاگلوں کی طرح پھرنے لگا۔ جس راستے سے میں آیا تھا وہ قطعاً میرے ذہن میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ مسلسل 1 گھنٹے تک پیدل چلنے کے باوجود بھی میں اس جنگل سے نکل نہیں پایا تھا۔ تو کیا یہ اس قدر خوفناک جنگل ہے جو مجھے باہر جانے کا راستہ ہی نہ ملے؟ اب میں ہچکیوں سے رو رہا تھا، لیکن میری سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بالکل خود کو اکیلا اور تنہا محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں مڑا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی کیونکہ نیچے زمین پر صرف کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ بیٹھے بیٹھے میری ٹانگیں شل ہونے لگی۔ تبھی مجھے وہ درخت نظر آیا جس کی شاخیں قدرے نیچی تھیں۔ پھر میں نے اسی طرف پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا کیونکہ زمین پر نیچے بہت گندگی ہو رہی تھی۔ اب میں اس درخت کے اوپر ایک شاخ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنی طرف آنے والے خطرے کو محسوس کرنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں کبھی بھی اس جنگل سے نہیں نکل پاؤں گا۔ اچانک میرے کانوں میں امی کی آواز آئی تھی، زہیب بیٹا آج چھٹی کر لو، موسم ٹھیک نہیں۔ شاید ماں صحیح کہتی ہے، اس کی ہر بات صحیح ہوتی ہے۔ میں ہی غلط تھا جو اپنی ماں کی بات نہ مانی اور آج اس مشکل میں خود کو پھنسا بیٹھا۔ صبح گھر سے نکلا تھا، کچھ کھایا پیا بھی نہیں اور اب رات ہونے کو تھی۔ پیٹ میں بھی اینٹھن ہو رہی تھی، لیکن بھوک سے زیادہ مجھے اس جنگل کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج رات اس جنگل میں میری آخری رات ہے، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں میرے ارد گرد سارے جنگلی جانور جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ اس خوف کے ساتھ ہی روتے روتے میری ہچکیاں بند گئیں۔ میں درختوں کے پتوں میں بیٹھا خود کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر خوف اور تھکن کے مارے میری آنکھ لگ گئی اور میں اسی درخت کی شاخ سے ٹیک لگائے نیند کی آغوش میں کھونے لگا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے اپنے کانوں میں ایک خوفناک غراہٹ سنائی دی۔ یہ کسی جنگلی جانور کی آواز تھی۔ میں اچھل کر نیچے گرا تھا۔ اپنے آس پاس آنے والے خطرے کو محسوس کر کے میں نے تیزی سے یہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اس آواز سے بہت دور جانا چاہتا تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اتنی ہی تیزی سے میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کاندھے پر دھرا میرا بھاری بیگ بھی مجھے بھاگنے نہیں دے رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ اس بیگ کو اتار کر بھاگنا شروع کر دوں، لیکن اس میں میری کتابیں تھیں اور جن سے مجھے بہت محبت تھی۔ میں مسلسل بھاگ رہا تھا، یہ جانے بنا کہ میں اس جنگل کے آخری کونے پر پہنچ گیا ہوں، جہاں پر آگے صرف ندی ہے جو ایک گاؤں کی طرف جاتی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے میں بہت آگے تک آ گیا ہوں، اپنے گھر سے ہزاروں میل کے فاصلے پر۔ شاید اب میں کبھی بھی گھر واپس نہ جا سکوں۔ اب بھاگتے بھاگتے میری ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔
خود کو بے بس محسوس کر کے میں ایک بار پھر سے اسی گھاس پر بیٹھ گیا جو درخت کے پاس ہی اگی ہوئی تھی۔ بے ہوشی کی حالت میں زمین پر گر گیا تھا، تبھی میرا ہاتھ اپنے چہرے پر لگا۔ میرا چہرہ بہت زیادہ تپ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں شدید بخار میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ 2 گھنٹے تک مسلسل بارش میں بھیگتا رہا تھا، ایسے میں شاید بخار کی حالت میں ہی میں اس جنگل میں مر جاؤں۔ اب میں کچھ اور سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ امی ابو بار بار یاد آ رہے تھے۔ شاید رات کے 3 یا 4 کا وقت ہو گیا تھا۔ بھوک، پیاس، خوف، تھکن سب نے مل کر مجھے اندر سے بالکل ختم کر دیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے میں زمین پر گرا پڑا تھا، تبھی دور سے مجھے سفید لباس میں ملبوس کوئی آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ اب وہ قریب آ چکی تھی۔ وہ ایک حسین پری کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ خوبصورت آنکھیں، سفید خوبصورت لباس پہنے وہ میرے قریب بیٹھی کبھی پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا پیارے بیٹے، یہاں کیوں پڑے ہو؟ اسے دیکھ کر جیسے میرے اندر جان میں جان آئی تھی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگا، میں اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہوں، نہ جانے میرا گھر کہاں ہے۔ مجھے یوں روتے ہوئے دیکھ کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ فکر مت کرو، تم اپنے گھر پہنچ جاؤ گے، لیکن ابھی تمہاری حالت ٹھیک نہیں، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ کیا آپ کا گھر یہیں پر ہے؟ میں حیرت سے اس مہربان چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، ہاں یہیں پر ذرا سے فاصلے پر میں رہتی ہوں، چلو آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلتی ہوں۔ اب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی فرشتہ ہو۔ مجھے اپنے ساتھ بڑے پیار سے لے کر جاتی ہوئی وہ مجھے اس دنیا کی سب سے حسین عورت لگ رہی تھی۔ اب میری جان میں جان آئی تھی، ورنہ تو میں اپنی موت کو بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے اس کا گھر نظر آنے لگا۔ میں نے دیکھا یہ خوبصورت مکان ایسے لگ رہا تھا جیسے اس پر بارش کا شائبہ بھی نہ ہو، دھلا دھلا، نکھرا نکھرا، ہر منظر ہی اب میرے لیے خوبصورت ہو گیا تھا۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کر گئی تھی۔ اس کا گھر بالکل ہی سنسان پڑا تھا۔ کیا وہ اس جنگل میں اکیلی رہتی ہے؟ اس بات پر بھی میں حیران رہ گیا۔ آدھی رات کو بھی اس کے گھر میں روشنیوں کا بھرپور اہتمام کیا گیا تھا۔ پھر میں سردی سے کانپتا ایک بستر میں لیٹ گیا، نرم گرم سا بستر جس میں لیٹ کر میں خود کو پرسکون کرنے کی ہمت کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مہربان پری چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کھانے کی ٹرے تھی، ساتھ ہی دودھ کا گلاس بھی تھا۔ گرم گرم دودھ پی کر تو جیسے مجھ پر بخار کا اثر کم ہو گیا، لیکن کھانا بہت لذیذ تھا۔ اب میں بہت محبت سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا، آپ بہت اچھی ہیں، اگر آپ میری مدد نہ کرتی تو شاید میں مر جاتا۔ یہ سن کر وہ مسکرائی، پھر کہنے لگی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، میں ہر بچے کی مدد کرتی ہوں۔ اس کی بات پر میں حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا، لیکن آپ کو میرے بارے میں کیسے پتہ چلا کہ میں وہاں پر اکیلا بے یارو مددگار پڑا ہوں؟ تو وہ اداس ہوتے ہوئے کہنے لگی، جب خراب موسم میں ہر کوئی اپنے گھر میں دبکا ہوتا ہے تو ایسے میں اس جنگل میں بھٹکتی پھرتی ہوں، کسی ایسے انسان یا پھر کسی مخلوق کی مدد کرنے کی غرض سے کہ کہیں کسی کو میری مدد کی ضرورت نہ ہو۔ اور دیکھو، اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی نقصان ہو جاتا میں پہلے ہی تمہارے پاس پہنچ گئی۔ اب تم یہاں پر محفوظ ہو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک تمہارے گھر والے نہیں آ جاتے تمہیں یہاں سے میں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کا گھر بہت خوبصورت تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو، کیونکہ یہاں آ کر میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہا تھا۔ پھر میں اس گھر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اتنا پیارا گھر آپ کا ہے، کیا آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ ہاں، میں اکیلی ہی رہتی ہوں، لیکن پہلے میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا بیٹا بالکل تمہارے جیسا تھا، بہت معصوم، بہت پیارا۔ یہ سن کر میری آنکھیں چمکنے لگیں۔ اچھا، کیا آپ کا بیٹا میرے جیسا تھا؟ تبھی تو آپ مجھے یہاں اٹھا کر لے کر آئیں، لیکن وہ ہے کہاں؟ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس مہربان پری سے کہنے لگا۔ تبھی وہ سسکیوں سے روتے ہوئے کہنے لگی، میرے بیٹے نے تو مجھے اس ہمدردی اور پیار کو بانٹنا سکھایا ہے۔ اسے کھونے کے بعد میں اپنی زندگی میں بہت اکیلی تھی، لیکن پھر ان پیارے اور معصوم بچوں کی مدد کرنے لگی جو بھٹک کر اس جنگل میں آ جاتے تھے۔ اب میں یہیں پر رہتی ہوں، اپنے بیٹے کی یاد کو سینے میں دفن کیے اپنی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن آج بھی اس کی یاد میں میری آنکھیں تڑپ جاتی ہیں۔ وہ بالکل تمہارے جیسا تھا،
تمہارے جیسا معصوم اور بھولا بھالا۔ وہ روتے ہوئے مجھے پیار کر رہی تھی، لیکن ان کے چہرے کی اداسی مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ پھر میں کہنے لگا کہ لیکن آپ کا بیٹا کہاں گیا؟ کیا وہ مر چکا ہے؟ ایک دم سے اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، ایسا مت کہو، میرا دل کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن وہ کھو گیا تھا، تبھی تو میں نے تمہیں کھونے نہیں دیا۔ میں نہیں چاہتی کسی ماں کا بیٹا اس سے جدا ہو۔ میں اس ماں کا درد سمجھ سکتی ہوں جو تمہیں کھونے والی تھی، کیونکہ میرے ساتھ تو یہ ہو چکا ہے، لیکن میں کسی دوسرے کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے بیٹے کے ساتھ کوئی خطرناک حادثہ پیش آ گیا تھا، تبھی تو وہ اپنے بیٹے کے لیے اس قدر بے قرار تھی، نہ تو اسے مرا ہوا بتا رہی تھی اور نہ ہی زندہ۔ لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، اس بات کو میں بے چینی سے جاننا چاہتا تھا، لیکن وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کرسی پر بیٹھی کھڑکی سے باہر جھانکتی ہوئی آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں، جیسے وہ اپنے ماضی کو یاد کر رہی ہو۔ پھر کہنے لگی، کیا تم میری کہانی سننا چاہتے ہو؟ کیونکہ میرا بیٹا بھی بالکل تمہارے جیسا تھا۔ میں بڑی خوش باش اس جنگل میں رہتی تھی، بالکل تنہا، اکیلی، لیکن اپنے بیٹے کے ساتھ۔ میری زندگی مکمل تھی۔ شوہر میرے پاس نہیں تھا کیونکہ وہ پہلے ہی مر چکا تھا۔ ایک حادثے نے میری اور میرے بیٹے کی زندگی بدل دی تھی۔ پھر ایک دن اسے پتہ چلا کہ میرے شوہر یعنی اس کے باپ کا انتقال ایک کنویں میں گرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب وہ اس کنویں کے بارے میں پتہ لگانا چاہتا تھا جہاں پر اس کا باپ گر کر فوت ہوا تھا، لیکن میں اسے اس کنویں کے پاس بھی جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جوں جوں وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا، اپنے باپ کے بارے میں پوچھ کر اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ پھر ایک دن جب میں بہت دور گئی ہوئی تھی تو پیچھے سے وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ میں نے اسے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ لیکن اچانک اس کے ننھے قدم میں نے زمین پر پڑتے ہوئے دیکھ لیے تھے، لیکن جس جگہ پر اس کے قدم جا رہے تھے وہ جگہ بہت خطرناک تھی۔ وہ قدم سیدھے اس کنویں کی طرف جا رہے تھے جہاں پر کئی سال پہلے میرا شوہر گر کر مر گیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میں خوف سے چیخیں مارنے لگی کہ کہیں میں اپنے بیٹے کو تو نہیں کھو چکی ہوں، کہیں راستہ بھٹکتے وہ غلطی سے اس کنویں میں تو نہیں گر گیا۔ اب میں اسے آوازیں لگا رہی تھی، صدائیں دے رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کنویں کا راستہ تلاش کر سکتی، اچانک ہی ایک ایسا طوفان آیا جس نے ہر چیز کو راستے سے اڑا کر رکھ دیا۔ وہ کنواں اس جنگل میں ہی موجود تھا، لیکن اس کنویں کا راستہ میں بھول چکی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں پر ہے، کیونکہ آنے والے طوفان نے اسے پتوں سے ڈھک دیا تھا اور اس کنویں کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ اور اب میں ہمیشہ کے لیے نہ صرف اپنے بیٹے کو کھو چکی ہوں، بلکہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے بھی یا نہیں۔ میں رات بھر بھٹکتی رہی۔ میرا بیٹا جس طرح جنگل میں بھٹک کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اسی طرح میں بھی بھٹک رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا۔ آج بھی میری آنکھیں اسی راستے کو تلاش کرتی ہیں۔ یوں تو اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں، لیکن پھر بھی میں اس جنگل میں بھٹکنے والے ہر انسان، ہر مخلوق کی مدد کرتی ہوں، کیونکہ یہی میرا فرض ہے۔ اس کی روتی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کتنی دکھی ہے۔ مجھے اس مہربان پری پر بہت ترس آیا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگا کہ کاش اس کا بیٹا زندہ ہو، وہ بالکل ٹھیک ہو۔ اب وہ میرا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ پھر دوسری صبح میں اپنے گھر والوں کا انتظار کرتا رہ گیا۔ وہ مجھے بے چین دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم یہاں بالکل محفوظ ہو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، جلد ہی تمہارے گھر والے پہنچ جائیں گے۔ کیا تم اس جنگل کی سیر کرنا چاہتے ہو؟ میں اس کی بات سن کر ڈر گیا اور کہنے لگا، لیکن اس جنگل میں تو جن بھوت رہتے ہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اگر ہم کھو گئے تو پھر ہمیں یہ گھر کیسے ملے گا؟ وہ سن کر ہنسی، پھر کہنے لگی، میں شروع سے ہی اس جنگل میں رہتی آئی ہوں، اس جنگل کے چپے چپے سے واقف ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ چلو آؤ، میں تمہیں باہر لے کر چلتی ہوں۔ اب اس نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر وہ دور اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، وہاں پر ایک خوبصورت باغ ہے، میں تمہیں اسی باغ میں لے کر چلتی ہوں۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ اس باغ میں لے گئی تھی۔ میں نے دیکھا یہاں پر خوبصورت پھول اور پھلوں سے لدا ہوا یہ باغ دنیا کا حسین ترین منظر پیش کر رہا تھا۔ میں یہاں پر آ کر کھو گیا۔ تبھی سامنے والے درخت پر میری نظر پڑی جہاں پر ایک جھولا بندھا ہوا تھا۔ میں فوراً ہی اس جھولے پر جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی، پھر کہنے لگی، میرا بیٹا بھی اسی جھولے پر بیٹھتا تھا، ایسے لگتا ہے تم میرے بیٹے ہی ہو۔
اب وہ مجھے زور زور سے جھولے دے رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو بھول کر اس خوشی کو جینا چاہتا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس دنیا میں نہیں بلکہ کسی اور ہی دنیا میں موجود ہوں۔ وہ مہربان پری جیسی دکھنے والی خوبصورت عورت مجھے جھولے دے رہی تھی اور میں خود کو ہواؤں کے سپرد کرنے لگا۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے، لیکن میں اس اندھیرے میں بھی خود کو محفوظ تصور کر رہا تھا، صرف اسی کی وجہ سے۔ اب ہر طرف گھوم گھوم کر تھک گیا، تبھی میں گھر واپس آ گیا، اسی گھر میں جہاں پر وہ اکیلی رہتی تھی۔ پھر اس نے مجھے کھانا کھلایا، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ اس کی خوبصورت نگاہیں مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ پھر میں اسے خود پر یوں نظر جمائے دیکھ کر کہنے لگا، کیا میرے اندر آپ کو اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے؟ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا بیٹا آپ کو جلد مل جائے۔ وہ مایوسی سے کہنے لگی، مجھے اب کوئی امید نہیں، ایسے لگتا ہے اب میں زندگی بھر اکیلی ہی رہوں گی۔ وہ بہت دل گرفتہ نظر آ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، تم اس بستر پر لیٹ کر سو جاؤ، تمہیں جلد ہی گہری نیند آ جائے گی۔ اب وہ مجھے تھپ تھپاتے ہوئے ایک لوری سنا رہی تھی۔ میں خود کو ایک چھوٹا بچہ سمجھ رہا تھا جو اپنی ماں کی آغوش میں خود کو محفوظ سمجھتا ہو، اور اس وقت میری بھی ایسی ہی حالت تھی۔ میں سو چکا تھا لیکن وہ نہ سو سکی۔ پوری رات بیٹھ کر اپنے بیٹے کو یاد کرتی رہی۔ اس کی سسکیاں میں اس کمرے کے اندھیرے میں بھی سن سکتا تھا۔ پھر نہ جانے کتنا وقت بیتا جب کسی نے میرے کندھے کو ہلایا تھا، زہیب اٹھو بیٹا، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا باپ تمہیں لینے آ گیا ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے حیرت کے شدید جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں تو ایک خوبصورت گھر میں سویا ہوا تھا۔ وہ مہربان عورت کہاں گئی جس نے مجھے گہری نیند کی آغوش میں سلایا تھا؟ سامنے میرے ماں باپ کھڑے تھے اور ان کے ساتھ 2-3 مقامی لوگ بھی۔ کیا وہ مجھے جنگل میں ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئے تھے؟ میری ماں نے زور سے مجھے گلے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، شکر ہے میرے بچے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے تو تیرے ملنے کی امید ہی کھو دی تھی، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ تو بالکل ٹھیک ہے، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ماں کی دعائیں تھیں۔ پورے 3 دن بعد تو اس جنگل سے بالکل صحیح سلامت حالت میں مل گیا ہے۔ میں اپنی ماں کی باتیں حیرت سے سن رہا تھا۔ کیا مجھے یہاں آئے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے؟ کیا 3 دن تک مجھے سنبھالنے والی وہ عورت اتنی نیک تھی کہ اس نے ان 3 دنوں میں مجھ پر آنچ بھی نہ آنے دی؟ میں پاگلوں کی طرح اس گھر کو تلاش کر رہا تھا جس کا نام و نشان بھی یہاں پر نہیں تھا۔ میں اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس عورت نے مجھے اپنے پاس رکھا، مجھے بچا لیا۔ میری امی حیران پریشان تھی، کہنے لگی، کون سی عورت بیٹا؟ یہ تو جنگل بہت خوفناک ہے۔ یہاں پر نہ صرف جنگلی جانور بلکہ آسیب بھی آباد ہیں۔ دور آدھے راستے میں تمہارا بستہ پڑا ہوا نظر آیا، تب میں سمجھ گئی کہ تم اس جنگل میں بھٹکتے ہوئے آ گئے تھے، شاید بارش سے بچنے کے لیے۔ اب مجھے جیسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ پھر ابو امی سے کہنے لگے، گھر جا کر سب باتیں کر لینا، اب یہاں سے چلو، اس جنگل میں رکنا کسی خوف سے خالی نہیں۔ مقامی لوگ ابو سے کہنے لگے کہ یہ جنگل بہت پرانا ہے، اس جنگل میں موجود درخت ہزاروں سال پرانے ہیں۔ اکثر ہم نے یہاں ایک عورت کو بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے، وہ لوگوں کو رات کو دکھائی دیتی ہے، سفید لباس پہنے ہوئے۔ ہم نے بھی اسے کئی بار یہاں اس جنگل میں دیکھا ہے۔ جب کبھی ہمیں لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اسی جنگل کا رخ کر لیتے ہیں، لیکن خوف کے مارے کوئی بھی رات کو یہاں نہیں آتا۔ آپ کا بیٹا قسمت والا ہے جو اس وقت صحیح سلامت آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہ آدمی عجیب بات کر رہا تھا، اسی سفید لباس والی مہربان پری کے بارے میں جس نے مجھے بچایا تھا، اپنے پاس رکھا تھا۔ اس کا گھر کتنا خوبصورت تھا۔ وہ مجھے اب ایک باغ میں بھی لے کر گئی تھی جو بہت حسین تھا، لیکن یہ آدمی اس کے بارے میں غلط بات کیوں کر رہا تھا؟ میرا دل بے چین ہونے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ انہیں چیخ چیخ کر بتاؤں کہ وہ خطرناک نہیں ہے، نہ ہی خوفناک، وہ تو بہت اچھی ہیں، سب کی مدد کرنے والی، کیونکہ اس کا اپنا بیٹا جو کھو گیا تھا وہ بھی اس جنگل کے خوفناک اندھیرے کنویں میں۔ اب نہ جانے وہ کنواں کہاں پر موجود ہے۔ پھر امی ابو مجھے گھر لے آئے تھے۔ بڑی بہنوں کا بھی رو رو کر برا حال تھا، سبھی مبارکباد دے رہے تھے۔ میں نے دیکھا گاؤں میں موجود ہمارے سارے رشتہ دار ہمارے گھر میں جمع تھے۔ میں ان سب کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن سبھی یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ میں 3 دن تک زندہ کیسے رہا، کہاں سے کھایا پیا۔ اب میں انہیں یہ کہانی سناتا تو کبھی بھی یہ لوگ میری بات پر یقین نہیں کرتے۔
کیونکہ رات کو میں جس گھر میں سویا تھا صبح آنکھ کھلی تو نہ وہ گھر تھا اور نہ ہی اس کا کوئی نام و نشان۔ ایسے میں کون میری بات پر یقین کرتا کہ اس سنسان جنگل میں اس مہربان عورت کے گھر میں میں رکا تھا۔ اس نے مجھے کھانا بھی کھلایا تھا، میرا خیال بھی رکھا تھا۔ اس لیے میں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی اور انہیں جھوٹی کہانی سنا دی کہ کس طرح میں نے اپنے آپ کا بچاؤ کیا۔ میں نے کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ پہلے ہی اس آدمی نے اس کے بارے میں اتنی برائی کر دی تھی کہ میرا دل خراب ہو گیا تھا۔ اب امی کہنے لگی، میں ہرگز اس بستی میں نہیں رہوں گی، یا تو تم گاؤں واپس چلو یا پھر شہر میں ہی کہیں کرائے پر مکان لے لو، کیونکہ میرا بیٹا ایک بار اس جنگل میں کھو گیا ہے، اس لیے میں بار بار یہ برداشت نہیں کروں گی کہ اسے کچھ نقصان پہنچے۔ امی کی بات بالکل صحیح تھی۔ یوں اگلے ہی دن ابو نے یہ گھر خالی کر دیا اور پھر ہم شہر میں آ کر رہنے لگے۔ شہر کا کرایہ تھوڑا مہنگا تھا، لیکن پھر بھی ہمیں گزارا کرنا تھا۔ اب دن اتنی تیزی سے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال گزر گئے۔ کبھی کبھار دل چاہتا کہ میں اس مہربان عورت کو اس جنگل میں جا کر دیکھوں کہ وہ ابھی بھی یہاں پر رہتی ہے یا نہیں، لیکن پھر دل گھبرا جاتا کہ پہلے کی طرح اگر میں اس جنگل میں کھو گیا تو مجھے بچانے والا کوئی بھی نہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وہاں سے چلی گئی ہو۔ اب میں 16 سال کا ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن میرا اسی جنگل کے راستے سے گزر ہوا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا تھا، اور میرے دوست کہنے لگے آج کالج سے جلدی چھٹی ہو جائے گی تو ہم ایک جنگل میں جائیں گے، وہاں پر بہت پیارے پیارے خرگوش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں ان خرگوشوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئیں، دراصل مجھے جانور پالنے کا بہت شوق ہے۔ جنگل کا نام سنتے ہی میرے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ سالوں سے تو میں اس جنگل میں جانا چاہتا تھا جہاں پر کئی سال پہلے گیا تھا۔ میرے دوست کو خرگوش چاہیے تھے، اس لیے وہ دونوں بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ اب میں بھی اسی جنگل کے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ بچپن کی وہ یادیں ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ پھر ہم اس جنگل کے اندر آ گئے، لیکن میں نے اپنے دوستوں سے کہا، دیکھو یہاں کے راستے بہت پیچیدہ ہیں، جو ایک بار جنگل کے اندر چلا جاتا ہے واپسی کا راستہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں کوئی نشانی لگا کر جانی چاہیے۔ میرے کہنے پر ہم راستے میں کچھ نہ کچھ نشانی کے طور پر لگاتے آئے تھے تاکہ ہمیں واپس آنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یوں ہم اچھے خاصے اندر تک آ گئے۔ میں نے دیکھا واقعی اس خوبصورت جنگل میں ننھے ننھے سفید خرگوش ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ وہ دونوں خرگوش کے پیچھے بھاگنے لگے جبکہ میں کچھ اور ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ میری نگاہیں اسی گھر کو تلاش کر رہی تھیں جہاں پر 3 سال پہلے میں نے اس گھر کو دیکھا تھا۔ کیا وہ اب بھی یہاں پر موجود ہوں گی؟ اچانک ہی میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے کافی آگے نکل آیا۔ اب میرے دوست بہت دور رہ گئے تھے۔ تبھی میری نظر اچانک ایک درخت پر پڑی۔ اس پر ایک رسی لٹک رہی تھی۔ میں اس درخت کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اس پر ہی تو بیٹھ کر اس نے مجھے جھلایا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار پھر اس رسی پر بیٹھوں اور وہ میرے سامنے آ جائے۔ کسی صورت بھی اس کی یادیں میرے دل سے نہ ہٹی تھیں۔ تبھی میں پلٹ کر آگے کی طرف جانے ہی والا تھا کہ اچانک میری نظر کسی چیز پر پڑی۔ اس چیز کو دیکھ کر میری آنکھیں ساکت رہ گئیں۔ یہ ایک گہرا کنواں تھا۔ اگر یہ کنواں یہاں پر موجود ہے تو پھر اس عورت کو یہ دکھائی کیوں نہیں دیا تھا؟ اس کنویں میں تو گر کر اس کا بیٹا مرا تھا۔ میں حیران پریشان سا سوچ کر رہ گیا۔ پھر اچانک ہی میں کنویں میں جھانک کر دیکھنے لگا، لیکن کنویں میں سوائے کالے اندھیرے کے کچھ بھی نظر نہ آیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں پر بھی کوئی جھانک کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ ایک دم ہی میں پلٹ کر واپس مڑا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ مارتا، لیکن سامنے جو چہرہ نظر آیا تھا اسے دیکھ کر میں بت بن گیا۔ اس چہرے کو میں کیسے فراموش کر سکتا تھا؟ وہ اب بھی مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ ابھی بھی اس جنگل میں موجود ہیں؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ تبھی اس نے سر ہلایا اور کہنے لگی، ہاں، کیونکہ اسی جنگل میں میرا سب کچھ مل گیا جو میں کھو چکی تھی۔ وہ مجھے مل گیا۔ اب میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ دیکھو سامنے، کوئی تمہیں دکھائی دے رہا ہے؟ میں نے اچانک ہی اس کی نظروں کی تقلید میں دیکھا۔ سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا، بالکل میرا ہم عمر۔ اس نے بھی سفید لباس پہن رکھا تھا، گو کہ اس عورت کے چہرے پر آج بھی ویسی ہی رونق تھی، لیکن پہلے سے بھی زیادہ چمک مجھے اس کی آنکھوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ میں اس سے پوچھنے لگا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ لیکن یہ تو کھو چکا تھا۔ میں حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگا،
پھر وہ مسکرائی اور کہنے لگی نہیں، یہ زندہ تھا، بس مجھ سے ناراض تھا۔ دراصل میں نے تمہیں اپنی ایک کہانی نہیں سنائی۔ کیا تم میری حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ کیسی حقیقت؟ میں حیران پریشان ہو کر اس سے پوچھنے لگا، لیکن ایک دم ہی کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ سامنے کھڑا اس کا بیٹا ایک دم سے غائب ہو گیا تھا۔ میں اپنی آنکھیں زور زور سے مسلنا چاہتا تھا، کہیں میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ وہ عورت میری پریشانی دیکھ کر کہنے لگی، گھبراؤ مت، آج میں تمہیں حقیقت بتانے آئی ہوں۔ سالوں سے جو راز تمہارے دل میں چھپا ہے، اور میں نے بھی تم سے وہ راز چھپایا تھا۔ دراصل میں کوئی انسانی عورت نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں، ایک بھٹکتی ہوئی جن زادی جو اس جنگل میں آنے والے ہر انسان کو راستہ دکھاتی تھی۔ دراصل سالوں پہلے میرا بچہ بھی راستہ بھٹکتا ہوا ایسے ہی کھو گیا تھا۔ اس وقت وہ بہت چھوٹا تھا، بہت سی باتوں سے انجان۔ تمہارے سامنے جو کنواں موجود ہے وہ اس میں ہی جا گرا تھا، لیکن اس کنویں میں موجود ایک جن زاد نے اپنے عمل کے ذریعے اسے اپنے پاس قید کر لیا۔ لیکن جب بھی میں اس کنویں کے پاس آتی تو اس عمل کی وجہ سے یہ کنواں میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ اب میں بہت تڑپنے لگی، دن رات اپنے بچے کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی جب ایک درویش یہاں سے گزرا۔ وہ ایک انسانی فقیر تھا۔ اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا، تبھی اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، رو مت بیٹی، بس اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو۔ کسی معصوم کی دعا لوگی تو جلد ہی تمہارا بیٹا تمہیں مل جائے گا۔ میں اپنے سامنے اس درویش کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ پھر اس سے کہنے لگی، آپ کو میں کیسے دکھائی دی؟ میں تو ایک جن زادی ہوں۔ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، میں جنات کو بھی دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ میں ایک درویش ہوں، کہیں پر بھی جا سکتا ہوں، اسی لیے تو آج بھٹکتا ہوا اس جنگل میں آ گیا۔ لیکن تم مجھے راستہ دکھاؤ، خدا تمہیں راستہ دکھائے گا۔ کیا تم مجھے باہر جانے کا راستہ دکھا سکتی ہو؟ میں غلطی سے یہاں پر آ گیا۔ میں نے اس درویش کو سڑک تک چھوڑ دیا تھا، لیکن اچانک ہی وہ پلٹا اور کہنے لگا، اب ایسے ہی ہر انسان کو راستہ دکھانا، جو غلطی سے یہاں پر آ جائے اسے برائی سے بچانا، کہیں کوئی برائی اس کے پیچھے لگ جائے، ایک نہ ایک دن تمہارا بیٹا تمہارے پاس ضرور آ جائے گا۔ اب میں ہر انسان کی مدد کرنے لگی، کیونکہ اس درویش نے کہا تھا کہ کسی کی دعا سے تمہارا بیٹا ضرور تمہیں مل جائے گا۔ لیکن جب تمہارا معصوم چہرہ دیکھا تو مجھے اپنے بیٹے کی یاد ستانے لگی۔ وہ بالکل تمہارے جیسا تھا، اس لیے تمہیں دیکھ کر مجھے بڑی شدت سے اس کی یاد آئی تھی۔ میں اس پوری رات آنسو بہاتی رہی۔ 3 دن تک تم میرے پاس رہے، میں نے تمہارا خیال رکھا، تمہیں محسوس بھی نہ ہونے دیا کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ لیکن جب تمہارے گھر والوں کی آہٹیں سنی تو میں نے خود کو غائب کر لیا۔ لیکن اس رات میں رو رہی تھی جب میرے آنسو اسی جگہ پر گرے جہاں پر وہ کنواں تھا۔ میرے آنسو کیا گرے کہ وہ عمل ہی ضائع ہو گیا جو اس عامل نے اس کنویں پر کیا ہوا تھا، اور میری نظروں سے میرے بیٹے کو اوجھل کر رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ کنواں مجھے دکھائی دیا، گویا میری ساری طاقتیں واپس لوٹ آئیں۔ میں سب کچھ بھول بھال کر اس کنویں میں گئی تو سامنے ہی مجھے اپنا معصوم بیٹا نظر آیا جو اس شیطان جنات کی قید میں تھا۔ شوہر کو تو کھو چکی تھی، لیکن بیٹے کو واپس پا کر تو میں دوبارہ جی اٹھی۔ اب مجھے اپنی زندگی بہت حسین لگنے لگی تھی، اتنی حسین کہ میں نے اس جن زاد کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ میرا بیٹا مجھے مل گیا تھا۔ پھر وہ جن زاد ہمیشہ کے لیے اس کنویں کو چھوڑ کر چلا گیا، اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس کنویں میں رہنے لگی ہوں، کیونکہ یہاں پر سکون ہے۔ اب ہم دونوں ماں بیٹے اسی جنگل میں رہتے ہیں، پوری آزادی کے ساتھ۔ ہماری زندگی میں کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں۔ ہم دونوں ماں بیٹے خوشی سے اس جنگل میں رہتے ہیں، ہاں، لیکن بھٹکتے ہوئے انسانوں کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ جیسے بچپن میں میں نے ایک اسکول کو چھوڑ کر اس جنگل میں آنے والے بھٹکتے ہوئے بچے کی مدد کی تھی۔ تم وہی تھے نا جو میری زندگی میں ایک فرشتے کے روپ میں آئے اور مجھے میرا بچہ لوٹا کر چلے گئے۔ میں نے تمہارا اتنا خیال رکھا تو خدا نے مجھے میرا بچہ بھی لوٹا دیا۔ میں تمہاری احسان مند ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی کہانی سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جن زادی تھی جس نے میری مدد کی تھی۔ اس کی مہربان نگاہیں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ آج گویا اس کہانی کو ایک عنوان مل گیا تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک جن زادی ہے، مجھے اس سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، زندگی میں کبھی بھی تمہیں کوئی ضرورت محسوس ہو تو بس ایک بار مجھے یاد ضرور کر لینا۔ میں آج بھی تمہیں اپنے بیٹے کی طرح ہی سمجھتی ہوں۔
یہ کہتے ہی وہ جن زادی میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ میرا دوست تھا، میرے ساتھ اس جنگل میں آیا تھا۔ کہنے لگا، یار مجھے یہاں سے عجیب و غریب سی آوازیں آتی ہیں، ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ میں ان کے ساتھ واپس آ گیا تھا، لیکن اچانک ہی واپس آتے ہوئے میں نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ پیچھے کھڑا وہی نوجوان جنزاد اور اس کی ماں جنزادی مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی مسکرا کر انہیں دیکھا، پھر دوبارہ یہاں آنے کا سوچ کر اب میں گھر چلا گیا تھا۔ لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود بھی میں اس واقعے کو کبھی بھول نہیں سکا تھا۔ دوبارہ میری ہمت ہی نہ ہوئی کہ میں کبھی اس جنگل میں جا سکتا۔ ہاں، اس جنزادی کو میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ آج میں 23 سال کا ایک نوجوان بن چکا ہوں اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک نوکری کر رہا ہوں۔ کبھی بھی پیچھے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو مجھے وہی جنزادی یاد آتی ہے، لیکن نہ جانے وہ اس جنگل میں موجود ہوگی یا نہیں۔ یہی سوچ مجھے وہاں جانے پر مجبور نہیں کرتی۔ لیکن آج میں اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہوں۔ اس خوفناک اور طوفانی بارش والی رات میں اگر وہ جنزادی میری حفاظت نہ کرتی تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا۔ وہ ایک مہربان جنزادی تھی۔ آج بھی میں جب بارش میں کسی انسان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بچپن کے دن یاد آ جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس طوفانی بارش میں اپنے گھر سے نکلے اور میری طرح اس جنگل میں بھٹک جائے، کیونکہ ہر کوئی میری طرح خوش نصیب نہیں ہوتا۔ میں تو خوش نصیب تھا۔ میری حفاظت 3 راتوں تک اس جنزادی نے کی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو کھو چکی تھی۔ اس رات اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر میں نے بھی اس کے بیٹے کے مل جانے کی دعا کی تھی، اور سچ میں اس کا بیٹا اسے مل گیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔